دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں کے کرنے سے اعتکاف کرنے والے کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد شرعی کے اندر مقیم رہے، اور مسجد شرعی سے مراد مسجد کا وہ حصہ ہے جو نماز کے لیے خاص ہے۔ یعنی کہ مسجد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مسجد شرعی اور ایک ہوتی ہے مسجد خارجی۔ مسجد شرعی مسجد کا وہ حصہ کہلاتا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور مسجد خارجی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ہوتا تو مسجد کا ہی حصہ ہے، لیکن اسے جو ہے مسجد کے دوسرے کاموں کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مسجد کا غسل خانہ، وضو خانہ اور ٹوائلٹ، باتھ روم، اور امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا کمرہ، اسٹور روم، جماعت والوں کا کچن، یہ ساری چیزیں ہیں تو مسجد کی، لیکن یہ نماز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ لہذا اگر اعتکاف کرنے والا ان جگہوں پر بھی جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے اعتکاف کرنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ افطار کے بعد میں مؤذن صاحب کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، گٹکا تمباکو کھانے کے لیے، بیڑی سگریٹ پینے کے لیے کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرنے سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا ان جگہوں پر بھی اعتکاف کی حالت میں نہیں جانا، اور اعتکاف کرنے والوں کو اپنی تمام ضرورتیں مسجد کے اندر ہی پوری کرنی ہے، یعنی کھانا پینا، سونا جاگنا۔ ہاں، بس 3 چیزیں ایسی ہیں جو مسجد کے اندر نہیں کر سکتا ہے، تو ان کے لیے اعتکاف کرنے والا ضرورت کے وقت مسجد سے نکل سکتا ہے، مثلا پیشاب کے لیے، پخانے کے لیے اور وضو غسل کے لیے، لیکن اتنی ہی دیر نکلنا اس کے لیے جائز ہے جتنی دیر میں وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اس سے زیادہ دیر اگر ٹھہرے گا، یعنی پیشاب پخانا کرنے کے بعد یا وضو غسل کرنے کے بعد میں بلا وجہ کھڑا رہے اور باتیں چیتیں کرتا رہے، ٹھیک ہے، اور مسجد کے اندر نہ آئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے۔ لہٰذا ضرورت پوری کرتے ہی فوراً مسجد کے اندر آنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والا کسی کی عیادت کرنے کے لیے یا جنازے میں شرکت کے لیے بھی جو ہے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه، کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت کے لیے یا جنازے میں شرکت کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ میں مصاحبت، یہ مباشرت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ کسی ضرورت کے لیے بھی نہیں نکلے گا، مگر ایسی ضرورت جو کہ مسجد جس کا پورا کرنا ضروری ہو تو مسجد کے اندر پوری نہ کی جا سکتی ہو، جیسے پیشاب پخانا ضروری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔